ایسا مصلی جس پر کسی جان والی چیز کی تصویر نہیں بنی ہوئی ہے، مطلب کسی جانور کی، کسی انسان کی، زیرو کی، کسی چیز کی تصویر نہیں بنی ہوئی ہے، بلکہ اس مصلی پر مسجد نبوی کی تصویر بنی ہوئی ہے، خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی ہے، یا پھر نقش و نگار اس پر مختلف قسم کے ہیں، درخت کے، پھول پتیوں کے، جیسے کہ آج کل مصلی آتے ہیں نا، خانہ کعبہ کی تصویر ہے، مسجد نبوی کی تصویر ہے۔ تو کیا ایسے مصلی پر نماز پڑھنا جائز اور درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، ایسا مصلی جس پر کسی جاندار کی تصویر نہ ہو بلکہ اس پر نقش و نگار بنے ہوئے ہوں، پھول، درخت، خانہ کعبہ، مسجد نبوی وغیرہ کے، اس پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کا نماز پڑھنا صحیح اور درست ہے، جائز ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو، ایک انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ ایسے مصلی پر نماز پڑھے جس مصلی پر نقش و نگار نہ بنے ہوئے ہوں، مصلی بالکل سادہ ہو، کوئی ایسی تصویر نہ ہو جو اس کے ذہن کو بار بار اپنی طرف متوجہ کرے، کیونکہ یہ نماز انسان اللہ کے لیے ادا کرنے کے لیے آتا ہے، پوری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ جب انسان نماز ادا کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ رب العالمین سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی پوری توجہ اللہ رب العالمین کی طرف ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چادر پر نماز پڑھی جس میں نقش و نگار تھے۔ اللہ کے رسول نے جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، ان سے جو راوی ہیں جو آپ کے سامنے تھے، آپ نے ان سے کہا میری یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور ان کی انبجانیہ والی چادر لے آؤ، کیونکہ اس چادر نے ابھی نماز سے مجھ کو غافل کر دیا۔ جس چادر پر آپ نماز پڑھ رہے تھے وہ نقش و نگار والی تھی۔ آپ نے کہا اسے لے کر کے جاؤ۔ نماز سے جب آپ فارغ ہوئے اور کہا انبجانیہ والی چادر لے آؤ ابو جہم کے پاس سے، کیونکہ اس نقش و نگار والی چادر نے ابھی مجھے نماز سے غافل کر دیا۔ پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز میں اس کے نقش و نگار کو دیکھ رہا تھا، اس وجہ سے میں ڈرا کہ کہیں یہ مجھے غافل نہ کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقش و نگار والی چادر پر نماز پڑھنے سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کی ہے، اور آپ نے اگر ادا بھی کیا تو بعد میں آپ نے کہا کہ اسے لے کر کے جاؤ، اس سے میں نماز میں غافل ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو صحیح بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 373 سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں ایسے مصلی پر نماز نہیں ادا کرنا چاہیے جس مصلی پر پھول پتیاں ہوں، وہ مصلی نقش و نگار والا ہو اور خوب رنگین ہو۔ کیوں؟ اس سے ہماری توجہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کٹ کر کے بار بار اسی مصلی پر جائے گی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہوا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 373 کے تحت میں نے آپ کو پورا بتایا۔ اچھا، مصلی ہی سے متعلق ایک سوال لوگ اور کرتے ہیں کہ ایسے مصلی پر نماز نہیں پڑھنا چاہیے جس پر خانہ کعبہ کی تصویر ہو یا مسجد نبوی بنی ہوئی ہو۔ کیوں؟ اگر ایسے مصلی پر نماز پڑھتے ہیں تو خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہوتی ہے، مسجد نبوی کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس پر پیر پڑتے ہیں، اس پر کبھی آنا جانا ہوا تو خانہ کعبہ پر پیر پڑے، مسجد نبوی پر پیر پڑے تو یہ تو اس کی بے حرمتی ہے، یہ چیز غلط ہے۔ کوئی بے حرمتی نہیں ہے، اپنی جگہ پر پیر پڑتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بے حرمتی اس کی نہیں ہوگی، کوئی اہانت نہیں ہوگی۔ بس اتنا سمجھنا ہے کہ ایسے مصلی پر نماز پڑھنے سے ذہن ہو سکتا ہے ادھر ادھر منتشر ہو جائے یا بار بار اس کی نقش و نگار کی طرف جائے، اس وجہ سے ایسے مصلی پر نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے اور اپنی پوری حفاظت کر لیتا ہے اور اس کا ذہن منتشر نہیں ہوتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اصلی یہ جائز ہے، پڑھنا کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔
آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔